السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے اور اس کی حقیقی صلاحیت کو دریافت کریں گے. اس کی روحانی اہمیت سے لے کر روزمرہ کی زندگی میں اس کے فوائد تک ہم سب کچھ کھنگالیں گے. ماہ شعبان کی حقیقی فضیلتوں کو جاننے کے لیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کے اصل معنی دریافت کر سکتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا؟ اس مہینے کی روحانی برکتیں حیران کر دینے والی ہیں. ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ عبادت، روزہ، درود شریف اور اللہ سے قربت کا بہترین موقع ہے. اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ماہ شعبان ایک ایسا تصور ہے جو صدیوں سے مختلف ثقافتوں میں عزت اور عقیدت کا حامل رہا ہے. قدیم روایات سے لے کر جدید روحانی مشقوں تک ماہ شعبان کو امید، حوصلہ اور حکمت کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا چیز ماہ شعبان کو اتنا خاص بناتی ہے اور اس کی حقیقی فضیلتیں کیا ہیں، یہی کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماہ شعبان بے حد فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی برکتوں سے غافل رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں اور عبادت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا وقت ہے، لیکن لوگ روزے رکھنے اور عبادت بڑھانے کے بجائے سستی کر جاتے ہیں. شب بارات کے بارے میں بعض لوگ انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں درمیانی راستہ اپنانا چاہیے، یعنی عبادت کریں لیکن بغیر کسی بدعت کے. آج کے دور میں دنیاوی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ نفل، روزے، استغفار اور درود شریف جیسے اعمال کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت اور روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس مہینے کو عبادت میں گزارنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. لیکن 15 شعبان کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے، اور جب انسان پہلے سے روزہ رکھے گا تو وہ رمضان میں نڈھال ہو جاتا ہے اور سستی آ جاتی ہے. پہلے جیسی خشوع اور خضوع باقی نہیں رہ پاتا. یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پچھلے سے اور بہتر بنائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رمضان کے لیے خود کو تیار کریں تاکہ اس کا حقیقی فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم ابھی سے نماز، قرآن کی تلاوت اور نفل عبادت کی عادت ڈالیں گے تو رمضان میں ہمیں آسانی ہوگی. کیا 15 شعبان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادتیں مخصوص ہیں؟ کیا اس رات میں نفلی عبادت کرنا یا کسی اور قسم کی عبادت کرنا یا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو روحیں نکلتی ہیں،
وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحوں کا نکلنا ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک بار فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ عالم برزخ ہے۔ جو فوت ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ سب فیبریکیٹڈ باتیں ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید لیلۃ القدر یعنی رمضان میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ دخان میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل کیا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسی چیزیں اگر ہم دین کے اندر ایڈ کرتے ہیں جو نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نہ کہیں سے اس کی اصل ملتی ہے، اور وہ حدیث جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں ادا کروں، تو یہ صرف نصف شعبان کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کے لیے ہے، اور وہ ہے تہجد کا وقت، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی نماز تہجد ہے، اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تہجد کا شیڈول بنائیں اور اپنی ہر حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ 15 شعبان کی رات کو اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ اس رات نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس رات مغفرت کرنے سے دعائیں بخش دی جاتی ہیں اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اس بات کی تردید کے لیے ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 15 شعبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے اور انہی کی باری تھی۔ جب رات کو اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر نہیں ہیں، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے گئیں، تو دیکھا کہ وہ قبرستان یعنی جنت البقیع میں دعا کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تو وہ چپ چاپ واپس آ گئیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر اتنی اہم رات ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اٹھو تم بھی عبادت کرو، جیسا کہ شب قدر اور تہجد کے متعلق ہے کہ خود بھی عبادت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دو۔ شیخ البانی کی یہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا جب سنتیں چھوٹتی ہیں تو بدعت ان کی جگہ لے لیتی ہیں، اور جب لوگ بدعت کو فروغ دیتے ہیں تو سنتوں سے اعراض کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو نیک کام کیا ہے نا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ شعبان کے مہینے کو کیسے گزارتے ہیں۔ مزید روحانی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے پلیز ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی قیمتی ویڈیو مس نہ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں اور ہمیشہ اللہ سے جڑے رہیں۔ آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، کیا ہم اس مہینے کی برکتوں سے واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کی آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔